اسی میں حضرت ثابت بنانی ان کا واقعہ لکھا ہے، انہی کی کتاب میں، اسی تبلیغی نصاب میں۔ ان کو دفن کر دیا گیا تو ذرا سی وہ اینٹ یا جو بھی مٹی تھی ہٹ گئی، تو اندر دیکھا تو وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ جن کو دفنایا تھا وہ بیٹھ کر قبر میں، دفنانے کے بعد قبر میں، تو یہ دیکھنے والے نے دیکھا جی آپ زندہ، انہوں نے کہا کیوں، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا قبر برابر کر دو، مٹی ڈال دو۔ میں نے کہا یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور خود دیکھ لیا کہ دفنایا ہے تو قبر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اندازہ کر لو۔ تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، تمہاری کتاب میں لکھا ہے اللہ والے مرتے نہیں، قبر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی کتاب سے سناؤں پھر بھی وہ نہ مانے تو کیا مطلب، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ہدایت قبول نہیں کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت، جن کو اب بریلوی کہا جاتا ہے صحیح پہچان کے لیے، ہم پرانے اسی صحابہ سے اب تک ہمارا تواتر تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، تو اس کو یاد رکھ لیں، یہ صحیح مسلک ہے، اس کے سوا کوئی صحیح راستہ اونچی کہیے نہیں۔ عقائد میں اگر کوئی خامی ہے، غلطی ہے، عقائد درست نہیں ہیں، تو عمل سے کوئی فائدہ، آواز آئے، زور سے آئے، یہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ اور دین صحیح عقیدوں کا نام ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ، اونچی کہیے، شیطان نے پڑھی، مدتوں پڑھی، کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ یہ آپ کو یاد کرنی ہے یہ بات۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم مسلمان، لفظ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا مسلمان کے کیا معنی ہیں، کیونکہ اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سراپا تسلیم و رضا، جو اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، سر آنکھوں پر، دل و جان سے قبول۔ ادلہ شرعیہ، شریعت کی 4 دلیلیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، جس پر تمام امت جمع ہو گئی، جو قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ نکالا گیا، یہ ہماری 4 دلیلیں ہیں، اور ہم اس کو مانتے ہیں، مانتے آئے ہیں شروع سے، 1400 برس سے اب تک یہ سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو لوگ فرق کر کے نئے نئے فرقے ایجاد کرتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدوں کا کوئی فرق، اللہ ایک ہے، اللہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کوئی کسی طرح اس کا شریک نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے۔ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اسی کو توحید کہتے ہو نا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ رسالت، نبوت، ہم کو دین ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے۔ کسی ایک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا حکم؟ کسی ایک نبی کی بھی ادنا سی گستاخی ہم کر سکتے؟ اونچی نہیں. سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب کی تعظیم کرنی ہے، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن دوسرے نبی کو ادنا نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے. سب کی تعظیم. نبوت میں سب برابر ہیں، نبوت میں اونچی درجے میں برابر نہیں ہے. نبوت میں سب درجے میں برابر نہیں. صحابیت میں نبی کے سارے صحابہ برابر، درجے میں برابر نہیں. مسلمان ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا، جو فرما دیا، ہمیں پہنچا، ہم اس کو مانتے نہیں. بہت سے لوگوں نے اختلاف برائے اختلاف، سازشیں، قوت کو توڑنے. اچھا، پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے ایک، اس کو پتا ہے یہ تار نیوٹرل کی ہے، یہ پلس ہے، یہ مائنس ہے، کس کو کہاں جوڑنا ہے، کیسے جوڑنا ہے. وہ کرتے ہیں، کام سیکھتے ہیں. جس کو نہیں آتا کہتے ہیں میاں ہاتھ نہ لگاؤ، جان کا خطرہ ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ڈینجر لکھا ہوا لگایا تھا، خطرہ، ننگی تار کو نہیں چھونا. پتہ نہیں کون سی تار کہاں کی ہے، بھئی ہمیں نہیں معلوم، ہم کیوں چھوئیں؟ نہیں جانتے ہو تو ہاتھ نہیں لگاؤ. بازار میں دوائیں ملتی ہیں، اپنی مرضی سے لے کے کھانا شروع کر دیں تو نہ مرض رہے گا نہ مریض. جس کا کام اسی کو ساجھے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے. آپ کے یہاں کہاوت مشہور. وہ الیکٹریشین ہو، پلمبر ہو، انجینئر ہو، اس کا کام ہے. دین کے معاملے میں سارے ہی کہتے ہیں نہیں مجھ سے پوچھو. بھائی تم اگر دین نہیں جانتے ہو تو بولتے کیوں ہو؟ ناسخ منسوخ کیا ہے، اصول کیا ہیں، اس کے اب جزیے ہیں، یہ سالبی ہے، یہ کلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم. مسئلہ کیسے نکالتے نہیں جانتے. صغرا، کبرا، حد اوسط، یہ تمام جتنی بھی آگے شاخیں نہیں جانتے. فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، فعل کیا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، نہیں جانتے. حکم کیسے نکلتا ہے، وعید کسے کہتے ہیں، حرام حلال کیسے پتا چلتا ہے، نہیں جانتے. تو کیوں بولتے ہو بھائی؟ ادھر کہتے ہو ہاتھ نہ لگاؤ تار کو، جان چلی جائے گی. تو یہاں جب نہیں جانتے ہو تو نہیں بولو ورنہ ایمان چلا جائے گا. اگر نیم حکیم، نیم آدھے کو کہتے ہیں، نیم حکیم آدھا حکیم خطرہ جان ہے تو نیم ملا خطرہ ایمان ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو بولے وہی، بات وہی کرے جو صحیح جانتا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 4 یا 5 صحابہ کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. فتویٰ دیں گے تو صرف یہ دیں گے، لڑوانے والا کام نہیں. آج جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا، جس کو دیکھو الگ الگ آوازیں آ رہی، کھیل بنا لیا دین کو. اور آپ لوگوں نے اصلی والوں سے، جو اصلی ہیں ان سے پوچھنے کی بجائے نقلی سے پوچھنا شروع کر دیا. آپ کی مرضی کا ملا، آپ نے کہا یہ صحیح ہے. جہاں سے مرضی کی بات ملی یہ لے لو، جو اصل حکم ہے اس کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا آپ کو طبیعت شریعت کے مطابق بنانی ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنانا. مصیبت ہو گئی. دین ایک تھا، جنہوں نے توڑا، جنہوں نے ٹکڑے کیا وہ مجرم ہیں. اہل سنت و جماعت کے حوالے سے آپ کو پھر خلاصہ سنا چکا ہوں. کوئی گنجائش لڑنے کی، فرقہ واریت کی نہیں. اچھا، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں اختلاف ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی اختلاف کرنا تو رحمت ہے، تو اس سے مراد کون سا اختلاف ہے؟ عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے، اعمال کی تشریح و تعبیر میں ہے.
ہر شخص اٹھے اور کہے میں اختلاف کر رہا ہوں یہ رحمت ہے، نہیں، وہ مجتہد کا ہے، اگر وہ خطا بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ جو دین جانتا ہے، سمجھتا ہے، ذمہ داری سے بات کرتا ہے۔ سمجھاؤں آپ کو، ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، جسم کٹا ہوا تھا، تلوار کے زخم نے تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے، اس حالت میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اشارے میں بات کی ہے، سمجھ گئے؟ احتلام ہو گیا، کھل کے بول دوں، ان کو احتلام ہو گیا زخمی حالت میں۔ انہوں نے دوسرے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا غسل کرو۔ اس نے کہا مجھے زخم لگے ہوئے۔ اس نے کہا تیمم کا حکم وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ دوسرے صحابی کو اس کی پوری سمجھ نہیں تھی اور اس نے فتویٰ دے دیا۔ وہ نہیں سمجھا تھا کہ اس حالت میں بھی کیا کرنا ہے، اس نے اس کو کہہ دیا نہیں تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اس نے اس کے کہنے پہ غسل کر لیا، جس کو آپ کی زبان میں سیپٹک کہتے ہیں۔ زہر بھر گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو جس نے غلط فتویٰ دیا تھا فرمایا اس کا وبال تجھ پر ہے، تو ذمہ دار ہے اس کی موت کا۔ موت دینے والا اللہ ہے، ذریعہ تو بنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہر شخص کو فتویٰ دینا، فتوے کے معنی شریعت کی رائے، تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت۔ آج کل ٹی وی کھولو، ہر شخص مفتی بنا ہے، کتنی سمجھ ہے کتنی نہیں ہے بول رہے ہیں، قوم یہ سن رہی ہے۔ اچھا لوگوں کا یہ جس کو اپنی مرضی کی بات ملتی ہے بھلے وہ صحیح نہیں ہو، کہا اس نے کہا بس شروع ہو گئے۔ اصل فتویٰ کیا ہے، شریعت کی اصل رائے کیا ہے، نہیں جانتے۔ تو یہ دین کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں کون لوگ؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو پکڑ لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دلو فادلو، وہ جانتے نہیں ہوں گے، لوگ مسئلہ پوچھیں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا، وہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ کاروبار آج کل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ہر آدمی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے فوراً، اس کی مرضی کی بات نہیں، لڑنے کو فوراً تیار۔ بھئی تم پہلے دین سیکھو، سمجھو، قانون نہیں بدلتا، ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ اور اس دین کے بارے میں بتا چکا، دین صحیح عقیدوں کا نام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا۔ آواز آئے ذرا اور کہیے، کیوں کہلوایا؟ رب کا لفظ قرآن میں اللہ کے سوا اوروں کے لیے بھی آیا۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اللہ کا نام بھی ہے، قرآن میں بادشاہ کے لیے بھی آیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے لیے رب کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بادشاہ کے لیے، پالنے والے کے لیے رب کا لفظ آیا ہے۔ یہی لفظ اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین، دوسروں کے لیے لفظ ایک ہے، رب کا لفظ ایک ہے، مگر اللہ کے لیے بھی آیا، مخلوق کے لیے بھی آیا۔ کیا دونوں کی حقیقت ایک ہو گئی اونچی؟ تو صرف لفظ بولنے سے کیا شرک ہو جائے گا؟ ملک کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، بادشاہ کے لیے بھی آیا، لفظ ایک ہے، کیا حقیقت ایک ہے اونچی؟ نہیں۔ تو جو فرق نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ لگاتے ہیں فتویٰ، نہیں جی یہ شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہی آپ کو بتانا ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے